السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جی معارف الحدیث حدیث نمبر 12 انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت پیاری حدیث ہے. اس میں ایک صحابی کا بڑے پیارے انداز میں اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے. پہلے میں آپ کے سامنے اس کی عربی قرأت کر دیتا ہوں، پھر اس کی گرامر دیکھتے ہیں، ترجمہ اور اس کی جو مختصر تشریح ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. رواه البخاري ومسلم. بہت پیاری حدیث ہے، آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. راوی ہیں عن معاذ بن جبل، روایت ہے معاذ بن جبل سے. قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قالا فعل ماضی واحد مذکر، انہوں نے ہی فرمایا. کنتو، اب یہ مقولہ ہے پورا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کنتو اس میں انا اسم ہے، میں تھا. ردفن، ردفن کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے ہونا، پیچھے ہونا، ساتھ لگ کر پیچھے ہونا. کنتو ردف النبی، یہ مرکب اضافی اور یہ ہے خبر کنتو کا. کانا یکونو کا ایک خبر ہوا کرتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، اسم اس میں موجود ہے انا، اور ردف یہ خبر ہے کنتو کی. سو کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. اچھا، وہ پیچھے کی حالت کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ صحابی کا انداز دیکھیں، یعنی انہوں نے کس طرح سے اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کرنے کے لیے یہ پوری بات بتائی کہ یعنی جب یہ بات میں نے سنی تو میری کیفیت کیا تھی. یہ ہوتا ہے جب انسان کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر پوری کیفیت بتاتا ہے. میں ان کے دائیں جانب بیٹھا تھا، میں کرسی پر تھا، وہ میرے سامنے تھے، وہ آگے تھے. تو صحابی تو کائنات کی افضل ترین ہستی کے ساتھ موجود تھے، تو وہ اپنی محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا اظہار کرنے کے لیے پوری ایک ہمیں سٹوری سنا رہے ہیں کہ کیفیت کیا تھی. اچھا، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے وہ فرماتے ہیں لیس بینی و بینہ، لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، الا مؤخرۃ الرحل. اچھا، لیسا یہ نفی کے لیے آیا کرتا ہے. لیسا وہ نہیں تھا، اس میں اسم اس کے اندر موجود ہے، یہ خبر ہے. بینی و بینہ، بینی یعنی بینون ہوتا ہے درمیان، بینی میرے، و عطف بینہ، یہ بینہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. بینہ یعنی ان کے اور میرے درمیان. اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کیا تھا. الا استثناء، سوائے اس کے کہ مؤخرۃ، یہ ہوتا ہے پچھلا حصہ، پچھلا حصہ. مؤخرۃ الرحل، رحل کہتے ہیں رحل کجاوا، اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے نا، وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک جو ٹیک بنی ہوتی ہے، اسے وہ کہہ رہے مؤخرہ، اور رحل وہ جو کجاوا ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں
صرف ایک کجاوے کا جو بیک سائڈ جو جسے ہم ریسٹنگ سیٹ کہہ لیں وہ تھی، یعنی اتنے قریب تھے. لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل. اس کے بعد کیا ہوا؟ فقال یا معاذ بن جبل، فقال یا معاذ بن جبل. فقال یہاں پہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پس فعل ماضی واحد مذکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، یا حرف ندا، معاذہ یہاں پہ نصب ہو گیا یا کی وجہ سے. یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. فقلت، اب معاذ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں فقلت لبیک لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اب معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت انا فاعل، میں نے کہا لبیک. لبا یلبی، البی اس کا مطلب ہے ایکسیپٹ کرنا، آگے سے کہنا حاضر. اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے اور عرب کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مثنیٰ ہے، یعنی البی تلبیتن بعد تلبیہ، یعنی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا حاضر جناب حاضر، ڈبل ہم کہتے ہیں حاضر جناب حاضر. یعنی میں یہ عربی کا وہ ایک خاص انداز ہے. لبیکا اور کاف ضمیر ہے انتا کی، کہ یعنی میں 2 دفعہ حاضر، جسے کہتے ہیں بہت خوشی سے لبیکا، یعنی میں حاضر، میں آپ کے لیے حاضر. یا رسول اللہ، یا ندا، رسول نصب چلا گیا یا کی وجہ سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر. وسعدیک، میں خوشی سے حاضر. یہ سیم لبیک وسعدیک وحنانیک یہ سیم الفاظ ہیں. لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں خوشی بخوشی حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں ثم سار ساعتن، ثم سارا ساعتن، ثم پھر سارا یسیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا. سارا فعل سارا ساعتن، ثم سارا ساعتن، پھر ساعتن یا نکرہ آ رہا ہے، پھر کچھ وقت گزر گیا. ثم سارا ساعتن، پھر کچھ وقت گزر گیا. سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سوری گزرنا نہیں بلکہ چلنا. سارا، سارا یسیرو سیر کرنے سے میننگ میں آتا ہے، سارا وہ چلے. ثم سارا پھر وہ چلے، ثم سارا ساعتن. ساعتن آج کل کی عربی میں 1 گھنٹے کو کہتے ہیں، اس وقت کی عربی میں اسے کچھ وقت کے لیے گنا جاتا تھا. تقریباً علماء بعض دفعہ کہتے ہیں آدھے گھنٹے سے مراد لیا جاتا ہے. تو ثم سارا ساعتن، پھر وہ کچھ وقت چلے، پھر وہ کچھ وقت چلے، یعنی اسی جب انہوں نے فرما دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ثم سارا ساعتن. اس کے بعد پھر مزید کیا ہوا؟ پھر سیم بات ریپیٹ ہوئی. ثم، اب میں یہاں سے دوبارہ واپس جاؤں گا. ثم قال، ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر انہوں نے جواب دیا فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر ثم سارا ساعتن، یہ دوسری بار ہو گیا. پھر ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 بار یہ ہوا، یہ 3 بار ہو گیا. تو یہاں سے اب آپ نے یہ بات روایت میں ذہن رکھی کہ 3 بار یہ بات پیش آئی. اس کے بعد اگلی حدیث کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے. تو یہ تو صحابی نے اپنی کیفیت بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کس طرح سے ان کے قریب تھے. قال، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قالا حل کوشچن استفہام حل تدری درا یدری معلوم ہونا باب زارہ بس ہے انت فاعل فعل مضارع حل تدری کیا تم جانتے ہو ما استفہامیہ کوشچن کیا حق اللہ مرکب اضافی ما حق اللہ عز و جل یعنی عزت اور جلالت علی العبادی اللہ عز و جل یعنی اللہ کی عزت اور جلال بلند و برتر ہو ما حق اللہ اللہ کا حق علی العبادی عبدن کی جمع عبادن اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کوشچن جواب دیتے ہیں صحابی قلت اللہ ورسولہ اعلم قلت اللہ ورسولہ عالم عالم اسم تفضیل یعنی سب سے بہتر جاننے والا قلت فعل ماضی انا فاعل یہ مقولہ اللہ مبتدا ورسولہ یہ دونوں مبتدا واو عطف رسولہ ہو میں اللہ کی طرف اللہ اور اس کا رسول عالم خبر سب سے بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد قالا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نقل ہوا قالا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ حرف تاکید حق کا اسم اِنَّ حق اللہ یہ مرکب اضافی اللہ یقیناً اللہ کا حق علی العباد بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ان حرف مصدریہ ان یعبدوہ عبد یعبد عبادت کرنا یعبدون سے نون ڈراپ ان کی وجہ سے ہو یہ مفعول ہے اور یہ کس کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف ان یعبدوہ ہم اس کا فاعل کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں ان یعبدوہ وہ اللہ کی عبادت کریں ولا یشرکوا بہ شیئا ولا یشرکوا بہ شیئا لا نہیں اشرک یشرک باب افعال سے شرک کرنا یشرکون کا نون ڈراپ لا نہیں کی وجہ سے بہ ہاں اللہ کی طرف لا یشرکوا بہ اس کا شریک نہ ٹھہرائیں شیئا نکرہ کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں یہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ وہ اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے بعد ثم سار ساعتن پھر وہی بات آ گئی ثم سارا ساعتن کہ وہ چلے اور کچھ وقت گزر گیا اور کچھ وقت کے لیے چلے ثم قال یا معاذ بن جبل پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال هل تدری اب آگے بات چینج ہو رہی ہے کویسچن چینج ہو گیا قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ سبحان اللہ ما حق العباد علی اللہ کوشچن چینج ہو گیا ما کیا حق العبادی بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اذا فعلوا ذلك اذا فعلوا ذلك یعنی ما حق اللہ علی العباد اللہ کا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اذا جب فعلوا دیکھیں فعلوا فعل ماضی کی طرف جاتا ہے ہم فعل فعلا فعلوا انہوں نے کیا جب وہ کریں ذالک یہ مفعول ہے فعلوا کا کیا کریں کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو اب اللہ پر کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے تو آپ نے فرمایا ان صحابی نے جواب دیا قلت اللہ ورسولہ عالم یہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے بہتر جانتے ہیں
قال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان لا يعذبهم ان يعذبهم ان مصدریہ قال آپ نے فرمایا فعل ماضی مقولہ لا نفی کا عذب یعذب باب تفعیل عذاب دینا لا يعذبہ ہوا فاعل اور وہ ہے اللہ ہم مفعول ان لا يعذبهم کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. سبحان اللہ. قربان جائیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بیان حدیث اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر پھر ہمارے لیے کیا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور پھر اللہ پر کیا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہ دے کہ ہم جب اللہ کی مان رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں عذاب نہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں یہ بھی وہی کا ایک حصہ ہیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے ہی یہ تمام باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکمت کی وہ باتیں ودیت کی جاتی ہیں. تو اس میں آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بار بار تکرار کرنا 3 بار آپ نے دہرایا. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات باور کروانا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتائی جانے والی ہے. اچھا اس میں مولانا صاحب نے جو تشریح میں لکھے ایک اور بات اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد بھی در حقیقت دین توحید یعنی اسلام کو اختیار کرنا اس پر چلنا چونکہ اس وقت اسلام و کفر کے درمیان سب سے بڑا اور واضح فرق و امتیاز توحید اور شرک ہی کا تھا. اس لیے اس حدیث میں اور بعض دیگر احادیث میں اسی عنوان کو اختیار کیا گیا. نیز یہ بھی واقع ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اور شرک سے بچنا اسلام کی روح اور اس کا مرکزی مسئلہ ہے. اس لیے بھی کہ کبھی کبھی اسلام کے لیے یہ عنوان اختیار کر لیا جاتا ہے. اس بات کی تائید ہے کہ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد دین اسلام قبول کرنا ہے. اس سے بھی ہوتی ہے صحیح بخاری مسلم میں ہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی روایت میں جو اگلے نمبر پر جا رہی ہے توحید و رسالت دونوں ایمان لانے اور دونوں کی شہادت ادا کرنے کا ذکر ہے اور ایک روایت میں شہادت توحید اور رسالت کے علاوہ نماز اور روزہ کا بھی ذکر ہے. اگلی حدیث بھی ہم ساتھ ہی شیئر کر لیتے ہیں. جی حدیث نمبر 13 انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تاثما رواه البخاری و مسلم. یہ اگلی حدیث ہے اس کی میں آپ کے ساتھ اس کے بھی شیئر کرتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ریپیٹیشن میں آ رہی ہیں وہ آپ نے اب اس کے ساتھ جوڑنی ہے. معارف الحدیث کتاب خرید لیجئے اپنے پاس رکھیے اسے پڑھیے. میں یہ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کی انوٹیشن کیجئے الفاظ کے معنی لکھیے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے خود بھی پڑھیے. اگر کسی کو معارف الحدیث ہدیتاً چاہیے ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. مجھ سے جو ہو سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال بارک اللہ فیکم. آگے ہے اب یہاں پہ روایت یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ ان انس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ ومعاذ ردیفہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یعنی اب یہ واو حالیہ ہے، حال کیا تھا؟ معاذ ردیفہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ردیف تھے. ردیف مطلب کیا؟ ان کے پیچھے تھے. ردیفہ علی الرحل، علی الرحل کجاوے پر. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا میننگ بتایا، علی الرحل کجاوے پر ان کے پیچھے تھے. پھر آگے بات آ رہی ہے قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یہ 3 بار آپ نے ریپیٹ کیا جو ہم پچھلی روایت میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صدقاً من قلبہ. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیں ہے، من حرف جر احدن یعنی کسی میں سے نہیں ہے، ما من احدن. ہاں جی، یہ نفی نہیں ہے بلکہ استفہام ہے، کوشچن ہے. کون؟ ما من احدن، احد کہتے ہیں کسی میں سے، کسی میں سے بھی کوئی، کسی میں سے بھی کوئی، یشہد، شاہد یشہد گواہی دینا، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. یشہد وہ گواہی دیتا ہے، کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ ان مصدریہ، ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی معبود کے نہ ہونے کا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کس طرح گواہی دیتا ہے؟ یہ حال ہے گواہی دینے کا، فعل مضارع کا، صدقاً سچے، من قلبہ اپنے دل کی سچائی سے، یعنی سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سچے دل سے گواہی دیتا ہے. آگے جواب آ رہا ہے الا سوائے اس کے کہ حرمہ اللہ علی النار. حرم یحرم حرام کرنا، ہو یہ وہ جو گواہی دیتا ہے، اللہ فاعل، حرمہ اللہ حرام کر دے، اللہ نے حرام کر دی اس کو علی النار، اس کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا، یعنی وہ آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. اچھا، اس کے بعد قال یا رسول اللہ، اس کے بعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بات کی جو بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا. قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا رسول اللہ، ندا نسب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استفہام کوشچن، لا نہیں کا، نفی کا نہیں، اخبر یخبر خبر دینا، باب افعال، انا فاعل، افلا اخبر کیا میں خبر نہ دوں، بھی بحرف جر ہی اس خبر کے اللہ تعالیٰ جو ہے جو آدمی یہ دو گواہی دے گا اللہ نے آگ اس پر حرام کر دی ہے، کیا میں اس کی خبر نہ دوں؟
کس کو؟ مفعول ناس اخبرہ کا. یہ جواب شرط ہے. فیستبشروا باب استفعال، استبشر یستبشروا خوش ہونا، فیستبشرون کا نون ڈراپ، فیستبشروا ہم اس کا فاعل تاکہ وہ خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن کا مطلب ہوتا ہے تب تو. اذن یتکلوا، اذن یتکلوا، اتکل یتکلوا باب افتعال، اتکل یتکلوا یعنی بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، یا یوں ہم نے تکیہ کر لینا اور بس اسی پر ہی اس کو ہی کافی سمجھ لینا. اذن یتکلوا نون ڈراپ ہو گیا، ہم فاعل، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. اذن یتکلوا تب تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی وہ عمل نہیں کریں گے. فاخبر بها معاذ عند موته تأثما. پس اخبارہ باب افعال، اور اخبارہ مطلب خبر دینا، فعل ماضی واحد مذکر، فاعل معاذ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی با حرف جر ہاں اس بات کی طرف جو انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور وہ خبر انہوں نے چھپائے رکھی، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہونے والی تھی. عند موتہ یہ متعلق فعل، عند موتہ موتی جر چلا گیا عند کی وجہ سے، اپنی موت کے وقت. تأثماً اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ علم کہیں چھپا تو نہیں رہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کی خبر موت کے وقت دی کہ اسے تأثماً کا کتمان علم کا جو ہے ان کو جو گناہ ہے اس کے، یعنی اس تأثماً اسم یؤثم گناہ، تأثماً یعنی گناہ کے، اس کو تعصیم سمجھتے ہوئے، گناہ سمجھتے ہوئے کہ ایک علم میرے پاس ہے میں اسے چھپا رہا ہوں. اس کی تشریح کا جاننا بھی ضروری ہے. اچھا، اس سے پچھلی روایت بھی کچھ ایسی ہی تھی. اس میں ایک اور انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے توحید کے ساتھ نماز اور روزہ کا بھی ذکر کیا ہے. یہ روایت مشکات اور مسند احمد کے حوالے سے نقل کی گئی. اس کے الفاظ ہیں: من لقی اللہ لا یشرک به شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له. قلت افلا ابشرهم یا رسول اللہ؟ قال دعهم يعملوا، یعنی انہیں چھوڑ دو. یہاں پہ فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا، جو اللہ کو ملے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یصلی الخمس اور 5 نمازیں ادا کرے، ویصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، غفر له اس کی مغفرت کر دی گئی. قلت معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلا ابشرهم، کیا میں پھر اس کو خوشخبری نہ سناؤں لوگوں کو؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعهم انہیں چھوڑ دو، یعملوا عمل کرنے کے لیے. بہرحال اس میں یہاں پر آتے ہیں ان تینوں روایتوں کا عنوان اگرچہ مختلف ہے اور ظاہری الفاظ میں اجمال و تفصیل کا کسی قدر فرق ہے، لیکن در حقیقت ہر روایت کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی دعوت ایمان و اسلام قبول کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے. پس جو لوگ اس قسم کی روایت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے اور شرک کے بچنے کے بعد آدمی خواہ کیسا ہی بدعقیدہ بدعمل کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اللہ کے عذاب سے مامون و محفوظ رہے گا اور دوزخ کی آگ اس کو نہ چھو سکے گی. وہ ان بشارتی حدیثوں کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے. نیز دوسرے ابواب کی جو سینکڑوں احادیث بلکہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، ان کی اس خام خیالی کی صریح خلاف ہیں، وہ ان سے منحرف ہیں. یعنی بعض لوگ بس انہی پر اکتفا کر جاتے ہیں اور گناہ کو سمجھنا کہتے ہیں کہ چلو ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی تو گناہ کرتے جائیں. جبکہ دیکھیں ایک آدمی جب شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کی جو ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس شہادت کا مقصد سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر. اب یہ تو وہ قبول کر رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، ان کی مان نہیں رہا، تو اس کا مطلب اس نے مانا بھی نہیں ہے. اگر اس نے سچے دل سے مانا ہے تو پھر اس کو اللہ کی ماننی پڑے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی. قرآن پاک کی ڈھیروں آیات اس بات سے بھری ہوئی آتی اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.